أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان لمحات میں اس وقت اس ماہ مبارک میں ہمارے اعمال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات جس نے اس انسان کو خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. جس انسان نے جو مشینری اگر بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کی نسبت دوسرے افراد جس نے بنایا ہے اسی کے حساب سے آگاہی اور معرفت نہیں رکھتے ہیں. خدا نے اس مشینری کو، اس انسان کو، اس اشرف المخلوقات کو بنایا ہے. وہ بہتر جانتا ہے اس انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں خدا نے انسانوں کو بلندی تک لے جانے کے لیے، اوج کی طرف لے جانے کے لیے روزے کو فرض قرار دیا ہے، روزہ کو واجب قرار دیا ہے. روزے کا خدا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ خدا محتاج ہے، خدا غنی ذات ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں بنانا چاہتا ہے خدا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بس روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، قرب الہی ہے. اگر یہ حاصل نہ ہو تو سوچنا چاہے کہ آیا میرا روزہ صحیح ہے یا نہیں. بس یہ نقطہ فقط آج کے اس ویڈیو میں، اس کلپ کے اندر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں دیکھنا ہے اس سے پہلے کہ دوسرے جج کریں، فرشتے جج کریں، وہاں تولا جائے، وہاں حساب کتاب کیا جائے. اس سے پہلے ہم خود دیکھیں آیا میرے روزے، میرا یہ روزہ مجھے گناہوں سے روکتا ہے یا نہیں. جس طریقے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور اسی طریقے سے روزہ بھی انسان کو خدا کا خوف، قرب الہی اور برائیوں سے روکنے کا ایک وسیلہ خدا نے قرار دیا ہے. لکل شیء ربیع القرآن شہر رمضان. اس بہار قرآن کے اندر خدا نے روزوں کو فرض قرار دی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پر کنٹرول کی پاور حاصل کریں، بریک لگانے کی پاور حاصل کریں. بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے ہم ان کو کنٹرول حاصل کرتے ہیں. پانی حاضر ہے، موجود ہے، نہیں پیتے ہیں. بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن حکم خدا کی بجاوری کے لیے نہیں کھا سکتے. کیوں؟ خدا نے فرمایا کاش یہ پورے دین کے اندر روزوں کی طرح اگر ہوتا، جس چیز کا خدا نے حکم دیا اس کو انجام دیں، اور جس چیز سے روکا ہے اگر اسے روک جائیں تو اس کائنات کی حالت چینج ہو جائے گی. اس کائنات کے اندر جو ہے انقلاب برپا ہوگا. کیوں؟ ہر ایک کو جانتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. لیکن حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو جس طریقے سے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اسی انداز میں آئیے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں. ماہ مبارک رمضان میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، اور اس مشق، تدریب اور اس پریکٹس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہم دوسرے مہینوں میں حرام چیزوں سے اجتناب کریں.